ایک وفا کی مثال سناؤں اور اجازت لے لوں. 15 اذانیں سنی علی کی بیٹی نے شام کے بعد. کتابیں کہتی ہیں شہزادی فضہ نے پاؤں نہیں بدلا. میری معصومہ کمر کے پیچھے کھڑی تھی، شہزادی نے پاؤں نہیں بدلا. جب فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہوئی ہے نا، علی کی بیٹی بولی نہیں، کمر پہ سر مارا، اماں پاؤں بدل لے، اماں تیرے پاؤں کی تلیاں پھٹ گئی ہیں. جو فضہ نے جواب دیا سید ہائے کہہ دینا. فضہ رو کہتی کیسے پاؤں اٹھاؤں، میں پاؤں اٹھاؤں، کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ چلی جائے، میں قیامت والے دن زہرا کو جواب کیا دوں گی؟ فضہ بھی زندہ رہی. نہ میری شہزادی، میں پاؤں نہیں بدلوں. دیوار بن کے کھڑی رہی علی کی بیٹی کے ساتھ. میں غیر سید ہوں، مجھ سے عریاں مصحف نہیں پڑھا جاتا. کبھی کسی ذاکر پہ یہ کہہ کے اعتراض نہ کیا کرو کہ مصحف سخت پڑتا ہے. مصحف ہے ہی سخت. مصحف نرم ہوتا تو سجاد لہور ہوتے. ہاں حرمت کا خیال رکھا جائے، خاندان تطہیر کی توہین نہ ہو، ورنہ وہ مصیبت ہے کون سی جو سیدوں پہ نہیں آئی. میں ڈر رہا ہوں، میرے سامنے سید بیٹھے ہیں، میرے پیچھے سید بیٹھا ہے. میں ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ڈال کے اپنی قوم کے سامنے غازی کے علم کی قسم دے دیتا ہوں، میں غلط پڑھوں مجھے عباس قیامت والے دن معاف نہ کر. اتنی بڑی قسم تیرے آنسو کے لیے دی ہے، ہم صرف تمہیں اتنا سناتے ہیں شام میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن، دے میرے ہاتھ میں غازی کا علم. شام کی کمینی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں میں پھینکا ہے. جس کے ہاتھ میں برتن آیا اس نے برتن مارا ہے. سجاد کہتا بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں. سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. پڑھا ہی نہیں گیا، نہیں پڑھا کسی نے بازار شام، نہیں سنا سکا کوئی بازار شام. کتنا ظلم ہوا علی کی بیٹیوں پہ شام. بس ایک منظر سنو اجازت دو. دربار میں پہنچ گئی. کاش میرے بس میں ہوتا میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے اپنی سانسیں ختم کرتا. میں یہ جملہ اپنی قوم کو سناتا ہی. جب دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی شہزادیاں، یہ کمینہ تخت پہ تھا. اس کمینے کی آواز آئی، ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ مجھے حسین کی قسم، میں نے سیدوں کے ڈر سے جملے بدل دیے. قریب ایک سپاہی کھڑا، اس نے کہا وہ سب سے آخر میں جو سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی. اس نے کہا یہ ضعیفہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ان کی کنیز ہے. تو یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا یہ پورے رستے آگے کھڑی رہی. کیوں؟ کنیزیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. اس نے کہا یہ پردہ بنا کے کھڑی ہے. کہنے لگا اسے کہے میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں، اسے ہٹا. جب کہنا اسے ہٹا، جملہ جگر پھٹ جائے. وہ ملون دے کے کہتا ہم نے اسے پورے رستے میں بڑا مارا ہے، اس نے پردہ نہیں چھوڑا، یہ نہیں ہٹ رہا. اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے اسے ہٹاؤ. کمینہ چلتا چلتا فضہ کے قریب آیا. اس نے آگے کہا ضعیفہ ہمارا حاکم کہہ رہا پردہ چھوڑ. فضہ نے یوں سر اٹھا کے کہا آج کے دن کے لیے محمد سے زندگی مانگی تھی، سانسیں خیرات میں مانگی تھی زہرا کے بابے سے. میں پردہ نہیں چھوڑوں گی. میں سیدوں کے سامنے ڈر گیا ہوں. میں لفظ تبدیل کرنے لگا. اس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا، اس نے فضہ کے سر پہ رکھا. فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے. فضہ کے بالوں میں لہو کی لکیر آئی. فضہ نے دربار میں دیکھا اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا 300 حبشیوں کی تلواریں نیاموں سے نکلی. بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، فضہ کے قریب آ گیا. قیدان پورے دربار میں صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ فضہ دیکھ رہی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا.
ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے. فضہ دے کر اس دربار میں وہ میمونہ ہے تو پہچان جائے گا. بوڑھے حبشی نے ساتھ والے حبشی سے تلوار کھینک دا کہتے نہ ہوتی میں سرتن سجدہ کرتا. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. فضہ دے کر مجھے پہچان وہ میمونہ میں ہوں. رو کے کہا اگر تو ہی میمونہ کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں. فضہ رو کے کہا پردہ کر اکیلی نہیں آئی, میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں. اب میں جملہ پڑھوں گا کیسے سید برداشت کریں گے. حبشی نے اشارہ کیا, 300 حبشیوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا, لے کر اترو بغیر تخت سے نیچے. تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, زینب رو کے کہتی غازی فضہ کے وارث آ گئے. زینب کا